अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तो जानते ही हैं कि हमारे कुछ बरेलवी उलेमा कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, उनकी परछाई नहीं थी। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और इनकी बातों में कितनी हकीकत है, तो आज मैं आपको लगभग 4 वीडियो एक साथ दिखाऊंगा जो बरेलवी उलेमा की है, 2 वीडियो और 2 वीडियो है दूसरे उलेमाओं की। तो आप पहले इन वीडियो को देख लीजिए। आका सल्लम का साया था या नहीं था, आइए देख लेते हैं। कुरान करीम की एक आयत है, सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 15, वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ ताउन व करहा व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, वो खुशी खुशी या नाखुशी सजदा कर रहे हैं, और उनके साए हैं सुबह शाम, और उनके साए हैं व ज़िलालुहुम, और उनके साए हैं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में थे तो उस ज़माने में भी आयत थी, तो इसका मतलब यही है कि जो आसमान और ज़मीन में है उनके साए हैं। तो जब साए हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, तो साया था। आइए एक हदीस लेते हैं, उसमें कट टू कट लिखा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम लोगों तक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया वही हम बयान करने जा रहे हैं। मुस्तदरक हाकिम किताबुल फितन जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 8408, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उर्ज़त अलैया अन्नार फी मा बैनी व बैनकुम हत्ता रअयतु ज़िल्ली व ज़िल्लकुम। मेरे और तुम्हारे दरमियान आग को पेश किया गया तो मैंने देखा अपना साया, और रअयतु ज़िल्ली, मैंने अपना साया देखा और तुम लोगों का साया देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना साया देखा, तो इससे यह साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि उनका साया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि साया है, तो हम भी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे होते कि मेरा साया नहीं है, सिर्फ तुम लोगों का साया है, तो हम ये कह सकते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा साया है, मैंने अपना साया देखा और तुम लोगों का साया देखा। तो इससे ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इसी को माने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था, इस अकीदे के खिलाफ नहीं जाएंगे। कुरान करीम की जो आयत कहती है कि आसमान और ज़मीन की सब चीज़ें अल्लाह को सजदा कर रही है और उनके साए भी सजदा कर रहे हैं सुबह शाम, तो पता ये चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे उस ज़माने में तो साया था और साए भी सजदा कर रहे थे। तो ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही अकीदा हमारे दिलों में बैठा दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अक़दस का साया नहीं बना करता था। और इसमें हिकमत बालिगा यही नज़र आती है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर ना था कि हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए पे कोई अपना गंदा पैर नापाक पाँव रखे, तो सरकार के जिस्म में अक़दस का साया बनता ही नहीं था। तो ये तो है, हदीसों से मालूम है, मौजूद है। अगरचे कोई इसमें इख्तिलाफ करे कि उन हदीसों पे कलाम करे वो अलग बात है, लेकिन बाकायदा मज़मून मौजूद है। और हमारा अक़ीदा यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अक़दस का साया नहीं बनता था। नाज़रीन, आपने 3 वीडियो देख भी ली और अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, जो इस वीडियो में वो किताब की रोशनी में बता रहे हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परछाई थी, उनका साया था। दूसरी रवायत मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 6 सफ़ा 131 पे इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 25,046 नंबर है। सैयदा आयशा कहती हैं एक सफर के दौरान सैयदा सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन का ऊंट बीमार हो गया, तो आपने सैयदा ज़ैनब से कहा कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऊंट हैं, एक ऊंट जो है वो सफिया को दे दो। लेकिन वो चूंकि आपस में सौकने थी, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इस यहूदिया को तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो यहूदियों में से थी लेकिन मुसलमान हो गई भी थी हजरत सफिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त नाराज हुए हजरत ज़ैनब की इस बात के ऊपर कि हजरत आयशा कहती हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने तक हजरत ज़ैनब के यहाँ नहीं गए। 3 महीने जब गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ गए, तो हजरत ज़ैनब के अल्फाज हैं कि मैंने दोपहर के वक्त दूर से साया आता हुआ महसूस किया। ज़िल्लुहु के अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया मुबारक। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी का एक तुरुक आगे मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, तीसरी हदीस जिल्द 6 सफ़ा 337 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 26,908, जिसमें खुद हजरत सफिया ये बयान कर रही हैं कि मुझे इस तरीके से ज़ैनब ने कह दिया था यहूदिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने तक नाराज रहे और हज्जतुल वदा के मौका पर यह मामला हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ ले गए। इससे ये बात पता चली कि रबीउल अव्वल के महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनियावी जिंदगी के साथ दुनिया में मौजूद थे।
یعنی آپ کی وفات سفر میں نہیں ہوئی ہے، ربیع الاول میں ہی ہوئی ہے، یہ کنفرم ہے، سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. میرا مسئلہ نمبر 26 مسئلہ نمبر ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیاں وہ سن سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے مہینے 3 مہینے کے بعد ناراض ہونے کے بعد حضرت زینب کے پاس آئے تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں، میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا، مرد کا. اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میں نے سوچا کہ اس وقت میرے خیمے میں کون سا مرد آ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ گمان کر رہی تھی 3 مہینے سے حضور ناراض تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی مرد میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے. دور سے انہوں نے دیکھا. اگر وہ آپ کا فزیکلی سایہ نہ ہوتا جن کا یہ کہنا ہے تو کہتی ہاں جی سایہ چونکہ کوئی نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ رہے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا یہ مرد کون آ رہا ہے میرے خیمے کی طرف جبکہ رسول اللہ میرا مرد تو مجھ سے ناراض ہے، بالکل کلیئر کٹ. تو کہتی ہے جب وہ قریب آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چارپائی کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھ پر ہاتھ رکھا، یعنی شفقت کے ساتھ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس میں الفاظ ہیں میں نے دور سے کسی مرد کے سائے کو آتے ہوئے محسوس کیا. ظاہر مردوں کے چلنے میں عورتوں کے ڈیل ڈول میں اور مردوں میں فرق ہے. آپ سن کا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی. اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا، ذلہ کے الفاظ ہیں، سایہ مبارک. تو بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ دلائل صرف سمجھانے کے لیے، ادروائز جس کی دلیل اس نے دینی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. ہماری دلیل تو قرآن حکیم سورۃ النحل آیت نمبر 49 موجود ہے. یہ تو تھی بھائی علمی دلیل. اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو کون سی دلیل ہے؟ پھکی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب، اور فلسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لاجیکل آنسر. سائنٹسٹ کی لینگویج میں، سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے اینٹی وینم کہتے ہیں. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دوائی سے نہیں ہو سکتا، زہر سے ہی ہوتا ہے کوبرا کے. تو یہ اینٹی وینم، پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ ان سے کہتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کثرت سے موجود ہیں، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی سند بھی موجود ہے. جیسے ترکی میں، ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں، اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک کا. یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں. بڑے بڑے مشائخ جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں، ربیع الاول پہ زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی وسلم کے بال مبارک ہیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں، اور ہم نے تو پہلے بیان کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیے، تبرکم تقسیم کیے، صحابہ کے پاس ہوتے تھے، بالکل موجود ہیں، ہم نہیں انکار کرتے. تو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں. جیو والوں کو بلائیں، اے آر وائی والوں کو بلائیں، آج والوں کو بلائیں، ایکسپریس والوں کو بلائیں، یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ معجزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ ان کے بال مبارک ہیں، اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں، اس کا سایہ نہیں پڑ رہا، یہ ایسی فزیکل چیز ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے. تو فوراً کی پھوک نکل جائے گی. ان کو بھی پتہ ہے سایہ ہے. تو اگر یہ آپ کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گیا تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں. اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے. صحابہ اکرام اس سے توسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا. یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری 5896، جو انہوں نے چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا، اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن ام سلمہ کو بھیجتا تو وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں ڈبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے. بال مبارک جسم سے ہٹ چکے ہیں، تو یہ بدبخت جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا، ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے، آج بھی ان کا فیض موجود ہے. اگر سایہ مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی موت ہے.
اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ بلا لیں, اور جتنے زندہ ہیں ان سب علماء کو جمع کریں, میری اس پھکی کا جواب دیں, یا پھر یہ پھکی لے کے اپنا ہاضمہ درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدے نہ بتائیں, بال مبارک کا سایہ دکھائیں. اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا الگ سے تھا, اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے, سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا دھاری دار, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے, اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو آپ کے تبرکات کا توسل تو آج تک قائم ہے. تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ منہ مبارک ہیں ان کے پاس, اور واقعی ہے, جیسا کہ توپ کاپی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سند کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں, ان کے سائے تو موجود ہیں. چلے ان کے بزرگوں کو کہ لائے نا بال مبارک رکھے سامنے, بی بی سی کو, سی این این کو بلائیں, جیو والوں کو بلائیں, ایئر وے والوں کو, آج ٹی وی والوں کو, سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں. میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ معجزہ دیکھ کے. یہ ایسا ہے ہی نہیں یہ معاملہ, ایم ہی جھوٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تھی پھکی, انشاءاللہ اب ان کا ہاضمہ درست. تو ناظرین آپ نے ویڈیو پوری دیکھی, آپ نے محمد علی مرزا صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی سنا, انہوں نے کتابوں کے مطابق, اور ابھی جو آپ دیکھو گے کہیں کہیں پر ہندوستان میں بھی کئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے, ان کے بال مبارک ہے, اور وہ ہر سال بڑھتے ہوئے نظر دکھائی دیتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی ادھارن دیا محمد علی مرزا صاحب نے. باقی دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے تو پلیز کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا. اور دوستو آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. تو ناظرین ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی اجازت.